اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیں میں کون یونجی نجات دیتا ہے کم تمہیں من سے ظلمات طریقیوں سے البری خشکی کی قل آپ فرما دیں میں یونجیکم من ظلمات البری کہ کون تمہیں خشکی کی طریقوں سے نجات دیتا ہے والبحری اور دریا کی بر خشکی اور بحر دریا سمندر کہ تو کون تمہیں بحر و بر کی طریقوں سے نجات دیتا ہے تم پکارتے ہو اسے تضرعاً گر گرا کر تضرعاً تم اسے گر گرا کر پکارتے ہو وخفیۃً اور چپکے بھی تم اسے گر گرا کر اور چپکے پکارتے ہو لئن یہ کہ لئن اگر انجا وہ نجات دے نہ ہمیں من ہذہ اس مصیبت سے تم اسے چپکے سے اور گر گرا کر پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں نجات دے اس مصیبت سے لنکونن لا البتہ ضرور نکونن ہم ضرور ہو جائیں گے من الشاکرین شکر گزاروں میں سے لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی مدد و نصرت کا ذکر کیا ہے، اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے، اور جو مشرکین ہیں، جو کمزور ایمان والے ہیں، ان کی نفسیات کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ کون ہے جو تمہیں بحر و بر کی طریقوں سے نجات دیتا ہے۔ یہاں حصی طریقی بھی مراد ہے اور مانوی طریقی بھی مراد ہے، یعنی جو بری جو خشکی کی حصی طریقی جس کا احساس ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے اور مانوی طریقی بھی مراد ہے۔ اسی طرح دریا سمندر کی وہ حصی اور مانوی دونوں طریقہ مراد ہیں۔ حصی طریقے سے مراد یہ ہے کہ رات کا اندھیرا، ظلمات البر، بر کے جو اندھیرے ہیں، یہ اللہ تعالی نے جمع کا لفظ استعمال کیا، ظلمات ان کے جمع ظلمات، کہ کئی طرح کی طریقیاں ہوتی ہیں، تو فرمایا ان طریقے سے تمہیں کون نجات دیتا ہے۔ وہ رات کی طریقی آ جاتی ہے، اس میں گہرے بادل جب چھاتے ہیں تو اس وقت بھی طریقی ہوتی ہے، وہ مراد ہے۔ پھر جب بارش ہوتی ہے، موسلادھار بارش، اس سے بھی طریقی چھا جاتی ہے، وہ طریقی مراد ہے۔ اور جس وقت آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، تو اس میں بھی طریقی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان طریقوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، یہ بر کی طریقیاں ہیں۔ اسی طرح بحر کی طریقیاں، دریاؤں کی سمندروں کی طریقیاں، وہ رات کی طریقی ہوتی ہے، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر بادلوں کا اندھیرا ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی کا اندھیرا ہوتا ہے، موجیں جب پانی کی موجیں ملتی ہیں تو ان کا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری طریقیاں مراد ہیں۔ اور مانوی طریقے سے مراد ہیں ان آندھیوں کی وجہ سے اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے، موجوں کے تلاطم کی وجہ سے، لہروں کی وجہ سے، اس سے جو خوف پیدا ہوتا ہے، وہ مراد ہے، وہ خوف مراد ہے۔ پھر اگر ان طریقوں کی وجہ سے انسان کو اپنی منزل مقصود کا پتہ نہ چلے، انسان کا راستہ نہ پتہ چلے، تو وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کہ تمہیں بحر و بر کی ان طریقوں سے کون نجات دیتا ہے۔
تمہیں اس وقت جب تم شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہو، تمہیں خوف لاحق ہوتا ہے، اپنی زندگی کا خوف، اپنے مال کا خوف، اپنی جان کا خوف، اپنے اہل و عیال کا خوف، تو اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ پھر آگے فرمائے جب تم اس حال میں ہوتے ہو تدعونہ تضرعا وخفیہ، تو تم اس ذات کو گر گرا کر پکارتے ہو اور چپکے چپکے پکارتے ہو، یعنی اس کی بارگاہ میں آہوزاری سے، گر گرا کر، خشوع سے، خضوع سے، آنسو بہا کر، اور اپنی غلطیاں کوتاہیاں یاد کر کے، تو اس وقت تم پکارتے ہو، گر گرا کر اس کی بارگاہ میں روتے ہو، آہوزاری کرتے ہو۔ تضرعاً سے مراد یہ آہوزاری کرنا، گر گرا کر رونا۔ تو فرمایا تم اس حال میں اسے پکارتے ہو، وخفیۃً، اور کبھی اپنے دل میں پکارتے ہو، اپنے دل میں اس کو یاد کرتے ہو۔ تو یہ دونوں حالتوں میں جب یہ تم پر بحر و بر کی تاریکیاں ہوتی ہیں، خوف ہوتے ہیں، اندھیرے ہوتے ہیں، تو تم پھر اسے گر گرا کر اور چپکے چپکے دونوں حالتوں میں پکارتے ہو، اور ساتھ تم یہ کہتے ہو لئن انجانا من هذه، کہ اگر وہ ہمیں نجات دے دے اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ دل میں اقرار کرتے ہو، تمہارے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت تم اللہ کے مطیع، اس کا فرما بردار بننے کی کوشش کرتے ہو، اور کہتے ہو یا اللہ اگر اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم اس کے مطیع بن جائیں گے، فرما بردار بن جائیں گے، اور ہم اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جذبات ہوتی ہیں، اس طرح کے جذبات کا اللہ تعالیٰ نے، مشرکین کے ان جذبات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور مقامات پر بھی ذکر کیا ہے، جس طرح سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا جب تمہیں سمندر میں کوئی آفت پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کے علاوہ تمہیں معبودان باطلہ یاد نہیں آتے، جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے، جن بتوں کے آگے تم سجدے کرتے ہو، اپنا ماتھا ٹیکتے ہو، جن مظاہر فطرت کو تم پکارتے ہو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، اور اللہ کے جو بنائے ہوئے جانور ہیں، گائیں، اور اس طرح، تو پھر یہ تمہیں یاد نہیں آتے بلکہ تم اللہ کے حضور گر گراتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، تو پھر جو جب وہ تمہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی، منافقوں کی، اور کمزور ایمان والوں کی، ایمان سے غفلت کرنے والوں کی، ان کی یہ حسرت بیان کی ہے کہ فرمایا جب اللہ تعالیٰ انہیں آسانی دے دیتا ہے، سہولت دے دیتا ہے، رحمت فرما دیتا ہے، تو پھر رب کو بھول جاتے ہیں، رب کا ذکر بھول جاتے ہیں، رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، فرمایا انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67 میں فرمایا۔ اس طرح سورہ زمر اس کی آیت نمبر 8 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، منیباً الیہ، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، ثم اذا حَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر جب وہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے اسے کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے، نَسِیَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَیْهِ، تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس کے لیے اس سے پہلے وہ اللہ کا پکارتا تھا، یعنی جس مصیبت
پڑھنے کی وجہ سے، مصیبت کا سامنا کرنے کی وجہ سے، جیسے وہ اللہ کو پکارتا تھا تو پھر وہ نعمت ملنے پر اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے لیے اوروں کو شریک بنا دیتا ہے، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ تو یہ انسان کی نفسیات، جو کفر کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں، اللہ سے منہ پھیرنے والے ہیں، اللہ تعالی نے ان کی نفسیات ذکر کی ہے کہ جب انہیں آسانی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو اللہ کے کرم احسان کو بھول جاتے ہیں، اور جب مصیبت ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر رب کے حضور گر گراتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر تو مشرکین ہے، کفار ہیں، لیکن اس میں اہل ایمان کے لیے بھی سبق ہے کہ کیا اہل ایمان تو اس طرح نہیں کرتے؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، تو باقی اللہ کے بندے آج بھی ہیں جو ہر حال میں رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب ہم پر بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو رب کی بارگاہ میں گر گراتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے رحمت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، مشکل ٹل جاتی ہے، تو پھر ہم میں سے بہت سے لوگ رب سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ماہ رمضان المبارک میں کتنی رونقیں تھی مسجدوں میں، ہر مسجد ایسے فل ہو جاتی ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، ہر ملک، ہر علاقے میں۔ لیکن جب ماہ رمضان گزرتا ہے تو مسجدیں اپنے نمازیوں کو دیکھتی ہیں، نمازیوں کی راہ تکتی ہے۔ تو وہ جو ماہ رمضان میں ہر نماز میں 5-5 6 اور صفیں ہوتی ہیں اور پوری مسجد فل ہوتی ہے، اور جب ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو بمشکل 1-2 صفیں پوری ہوتی ہیں، تو یہ اللہ سے غفلت ہے، اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غفلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انسان کی نفسیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفسیاتی طور پر اس کو جھنجھوڑا ہے اور اس کو بتایا ہے کہ تم حقیقت حال کو پہچانو، تم حقیقت حال کو پہچانو۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 64، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ فرما دے، اللہ ینجیکم، ینجی وہ نجات دیتا ہے، کم تمہیں، منہا اس سے کہ اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، ومن اور سے کلی ہر کربن تکلیف سے، اور ہر تکلیف سے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے، ثم پھر انتم تم تشرکون شرک کرتے ہو، ثم انتم تشرکون پھر تم شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیچھے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ بتاؤ بحر و بر کی طریقوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے، جب تم گر گرا کر اور چپکے چپکے اسے بلاتے ہو، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ اگر اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ اے حبیب آپ فرما دیں۔ اب یہاں بڑے غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کا لفظ بھی قل سے آغاز کیا، لفظ قل سے، قل کا مطلب آپ فرما دیں، اور اس آیت مبارکہ کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ قل سے کیا، آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں۔ حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی قدرت کا بیان ہو رہا ہے اور اس کی شان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس تکلیف سے، اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے۔ تو یہ کل کے بغیر بھی بیان ہو سکتا تھا، کیونکہ اس میں شان توحید ہے، قدرت الہی کا بیان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ قل سے بیان کیا۔ لفظ قل میں توحید نہیں ہے، لفظ قل میں توحید نہیں ہے، لفظ قل میں واسطہ رسالت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔
مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی معرفت پانا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قربت پانا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقام پانا چاہتا ہے، توحید پانا چاہتا ہے، اللہ کی قدرت آشکار اپنے اوپر کرنا چاہتا ہے، اس کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تو وہ میرے مصطفیٰ پر ایمان لانے کے بعد اسے حاصل ہوگی۔ جو حضور پر ایمان لائے گا اسے حاصل ہوگی، جو واسطہ رسالت سے رب کو جانے گا اسے توحید کی معرفت ملے گی، اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی پہچان ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کا آغاز لفظ قل سے کیا، ان دونوں آیتوں کا آغاز لفظ قل سے کیا، تاکہ مشرکوں کو بھی پتہ چل جائے کہ جس نبی کو، جس اللہ کے محبوب کو تم جٹلا رہے ہو، ٹھکرا رہے ہو اور ان سے اراض کر رہے ہو، ان کے بغیر تمہیں رب کی رحمت نہیں مل سکتی۔ رب کی رحمت پانی ہے تو واسطہ رسالت سے جڑنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو واسطہ رسالت سے بیان کیا۔ اے حبیب آپ فرما دیں کہ اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے، ہر تکلیف سے۔ وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ قدرت ہے، تو فرمایا وہ تمہیں نجات دیتا ہے۔ لیکن فرمایا تمہارا عمل یہ ہے کہ جب تمہیں رحمت مل جاتی ہے، جب تم بحر و بر کی طریقوں سے نجات پا لیتے ہو، مشکلات سے نجات پا لیتے ہو، مصیبت تمہاری دور ہو جاتی ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ تو مشرکوں کو اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ تبھی تمہارا ایمان کامل ہوگا جب کاملاً رب پر ایمان لے آؤ، سختی، تکلیف، تنگی، ہر حال میں اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 65 اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کل، آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں، ہوا وہ اللہ کی طرف اشارہ ہے، ہوا وہ القادر، قادر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، علی اس پر، این یہ کہ یبعث وہ بھیجے، علیکم تم پر، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، اے حبیب آپ فرما دیں کہ وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر بھیج دے عذاباً، عذاب، کوئی بھی عذاب، من فوقکم، من سے فوقکم، فوقی اوپر، کم تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیج دے، او یا من سے تحتی نیچے، ارجلکم، تمہارے پاؤں کے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے، او یا یلبسکم، یا وہ تمہیں حلت ملت کر دے، او یلبسکم، یا وہ تمہیں تقسیم کر دے، شیعاً، گروہوں میں، فرقہ فرقہ کر کے تمہیں تقسیم کر دے، وَيُذِيقَ، اور وہ چکھا دے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، باسا، لڑائی کا، بعضن، بعض سے، اور وہ تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، یا تمہیں فرقہ فرقہ کر کے آپس میں بھڑا دے، آپس میں ٹکرا دے، اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ انظر، دیکھیے، کیفا، کس طرح، نصرفو، ہم کس طرح بیان کرتے ہیں، بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی، آیات۔ فرمایا انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح آیات بیان کرتے ہیں، لعلہم، تاکہ ہم وہ یفقہون، سمجھ سکے، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ سکیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنی طرف سے 3 طرح کے عذاب بھیجے جانے کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر ویسے ہی عذاب نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے سے پاک ہے۔ ساری مخلوق
عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں، بڑائی میں، اس کی عظمت میں، اس کی جلالت میں اضافہ نہیں کر سکتی، وہ اس سے پاک ہے۔ اسی طرح اگر مخلوق میں سے کوئی بندہ بھی، کوئی ایک بھی اس کی عبادت نہ کرے، اس کے آگے گر گرائے نہ، اس کے آگے نہ روئے، اس کے آگے ماتھا نہ ٹیکے، تو اس کی بادشاہت میں، اس کی قدرت میں، اس کے جلال میں، اس کی الوہیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ نہ کل مخلوقات کی عبادت کرنے سے اس کی بڑائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ کل مخلوقات میں سے کسی ایک کی بھی عبادت نہ کرنے سے اس کی جلالت میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ وہ اس سے پاک ہے، وہ ذات اس سے پاک ہے۔ ہاں، عبادت کا نظام جو اس نے بنایا ہے وہ ہمارے امتحان کے لیے، کہ دیکھتے ہیں کہ کون بندہ ہے جو اس آزمائش میں، جو اس امتحان میں پورا اترتا ہے، کون بندہ رحمان کی ماننے والا ہے اور کون بندہ شیطان کی ماننے والا ہے، کون اللہ کے رسولوں کی پیروی کرتا ہے اور کون شیطان کے کیلوں کے پیچھے چلتا ہے، کون اللہ کے احکام، اللہ کے قرآن کی تابع داری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور کون دنیا اور نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کے لیے نظام بنایا ہے، اور یہ زندگی موت کا نظام قائم کیا ہے، اور دنیا کو بنایا ہے، اور انسانوں کو، جنوں کو تخلیق کیا ہے، تاکہ رب آزمائے کہ کون اس کی بندگی میں گزارتا ہے۔ تو جب بندے اس کی بندگی بجا نہیں لائیں گے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام قائم کرنا ہے، دنیا کا نظام چلانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے، ظالموں کی گرفت کرتا ہے دنیا میں، اور پھر اللہ تعالیٰ قوموں کو سنبھالنے کے لیے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، انڈیویجول اور کلیکٹیولی، سوشلی، اکانومیکلی، کلیکٹیولی اور انڈیویجولی، انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنے بندوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ پھر عذاب بھیجتا ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عذاب کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ جو معرضین ہیں، جو اللہ سے احتراز کرنے والے، اللہ سے منہ پھیرنے والے ہیں، وہ اس سے عبرت حاصل کریں، اور اہل ایمان کا ایمان مضبوط ہو، ان کا تقوی مضبوط ہو، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب بھیجنے کی 3 صورتیں ہیں جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب بھیجنے کی 3 صورتیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا وہ اس بات پر قادر ہے ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تم پر، تمہارے اوپر سے کسی بھی طرح کا عذاب بھیجتے، تمہارے اوپر سے عذاب لے آئے کسی بھی طرح کا۔ اوپر سے عذاب لانے سے مراد ہے ہولناک آندھی، ہولناک آواز آنا، کرک کی طرح، گرجدار آواز، جس طرح وہ قوم سمود برباد ہوئی، ہولناک آواز، وہ آواز آنا، یا آندھی آنا، جس طرح قوم عاد تباہ ہو، قوم عاد پر وہ ہولناک اور اندوہناک آندھی چلی جس نے ان کے گھر اکھیر کر رکھ دیے۔ اس طرح طوفان باد و برا آنا، اور یہاں معاذ اللہ، استغفر اللہ، پتھروں کا برسنا، پتھروں کی بارش ہونا، یا طوفانی بارشیں ہونا، جس طرح قوم نوح تباہ و برباد ہوگی، ان پر سیلاب آ گیا، اور جس طرح ابرہہ کی قوم پر یہ جو ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت کے سال، جسے آپ کی ولادت کا سال بھی بولتے ہیں، وہ ابرہہ جب لشکر لے کر آیا تو اللہ تعالی نے ابابیلوں کے ذریعے ان پر کنکر برسائے، تو یہ بھی اوپر سے عذاب کی صورت ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالی اس پر قادر ہے کہ وہ تم پر کسی بھی طرح کا اوپر سے عذاب لے آئے۔ اور دوسرا عذاب کی صورت بیان کی، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب لے آئے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ اس سے مراد ہے زلزلے،
زلزلے آنا، سیلاب آنا اور زمین میں دنسنے کا عذاب. جس طرح وہ آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، شدید خطرناک زلزلہ، یا زمین میں دنسایا جانا، یا قحط آ جانا، پھلوں میں سبزیوں میں قحط سالی ہو جانا، تو یہ سارے عذاب ہیں. تیسرا عذاب اللہ تعالی نے بیان کیا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا بعض. اب یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے. آپ یہ بڑی اہم اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے عذاب کی صورت. فرمایا تیسرے عذاب کی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، تم گروہ در گروہ تقسیم ہو جاؤ، فرقہ در فرقہ تقسیم ہو جاؤ، اور پھر تم آپس میں گتھم گتھا ہو جاؤ، آپس میں دست و گریبان ہو جاؤ. فرمایا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت ہے کہ قومیں جو ہیں لسانی طور پر آپس میں تقسیم ہو جائے، لسانی طور پر لسانیات کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، ثقافت کی بنیاد پر تقسیم ہو جائیں، عقیدہ کی بنیاد پر تقسیم ہو جائیں، فقہی معاملات کی بنیاد پر تقسیم ہو جائیں، معاشرتی سماجی سیاسی معاملات پر تقسیم ہو جائیں، اور ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اور امت مسلمہ میں اس طرح کے احوال ہیں، اس طرح کے حالات ہیں کہ آپس میں امت مسلمہ فرقہ فرقہ میں بٹی ہوئی ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، فرقہ میں بٹی ہوئی ہے. اب اس میں آپ کو دو کو احادیث مبارکہ لکھوا دیتا ہوں. فرما حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہی سورۃ الانعام آیت نمبر 10 سے 65، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، یعنی اوپر والے عذاب سے تیری بارگاہ میں میں پناہ چاہتا ہوں. اور جب آیت کے اگلے لفظ نازل ہوئے او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو پھر بھی حضور نے بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں، اس عذاب سے بھی تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں، اوپر کے عذاب سے بھی نیچے کے عذاب سے بھی. اور جب یہ اگلے الفاظ نازل ہوئے او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعضا بعض، جب یہ الفاظ نازل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان اور سہل ہے، یعنی یہ اس میں کچھ سہولت ہے، اس میں کچھ سہولت ہے اور اس میں کچھ آسانی ہے. یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 4628. کیونکہ جو پہلے دو عذاب ہیں، اوپر والا عذاب نیچے والا عذاب، اس میں قوم صفا ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، ان کا وجود مٹا دیا جاتا ہے، اس لیے حضور نے ان سے پناہ مانگی ان دونوں عذابوں سے. اور تیسرے عذاب میں حضور نے فرمایا یہ آسان ہے، اس میں کچھ سہولت ہے. اور پھر ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا، میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنی امت کے لیے، یا اللہ ان کو عام قحط سے ہلاک نہ کرنا، جس طرح گزشتہ قومیں قحط سالی میں ہلاک ہوئی، یا اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا. اور دوسری یہ دعا کی ان کے اوپر ان کا ایسا مخالف دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو بالکل ختم کر دے، یعنی کوئی ان پر بیرونی دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کو ختم کر دے، صفا ہستی سے مٹا دے. تو تب میرے رب نے فرمایا، حضور نے فرمایا، رب نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کوئی تقدیر بنا دیتا ہوں تو وہ مسترد نہیں ہوتی، جب کوئی تقدیر بنا دیتا ہوں تو وہ رد نہیں ہوتی. اور میں نے آپ کی امت کے لیے یہ کر دیا ہے کہ ان کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں ان پر ان کا مخالف ایسا دشمن بھی مسلط نہیں کروں گا جو ان کو ختم کر دے.
हुआ वो तमाम रोए जमीन से उनके ऊपर चढ़ाई कर दे। यानी अगर हर तरफ से दुश्मन इकट्ठे होकर मुसलमानों पर चढ़ाई कर देंगे तब भी उम्मत का वजूद खत्म नहीं होगा। फरमाया तब भी वजूद खत्म नहीं होगा, यहां तक के फरमाया इतना जरूर होगा, यहां तक के आपकी उम्मत के बाज अफराद बाज को हलाक करेंगे और बाज को कैद करेंगे। ये इससे इस्तिस्ना कर दिया कि उम्मत के बाज अफराद एक दूसरे को हलाक करेंगे और एक दूसरे को कैद करेंगे। यह सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 2899, और सुनन नबी दाऊद में भी है, हदीस नंबर 4252, हदीस नंबर 4252। तो इन दोनों हदीसों से पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उम्मत पर ये रहमत है, उम्मत पर ये करम है, अल्लाह का फजल है, उसका करम है, रहमत है कि उम्मत, सारी उम्मत कहत साली से महफूज है, कहत साली की हलाकत हेजी से महफूज है। और जो ऊपर से अजाब आते हैं, बारिशों के अजाब, आंधियों के अजाब, कड़क के अजाब, पत्थरों के अजाब, माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह, खौफनाक गरजदार आवाज के अजाब, इसी तरह जमीन से जो अजाब फूटते हैं, जलजले के अजाब और सिलाब का अजाब, पानियों का अजाब, तो इनसे उम्मत इज्तिमाई तौर पर महफूज है। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत है। लेकिन उम्मत में ये फितना जरूर पैदा होगा कि उम्मत आपस में तकसीम हो जाएगी, उम्मत में तकसीम होगी, उम्मत फिरकों में बांट जाएगी, ग्रोह में बांट जाएगी, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, एक दूसरे का गला काटेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह, जिस तरह आजकल हम देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं, और गुज़िश्ता 10-15 साल पहले जब वो दहशत गर्दी की लहर आई थी, उसमें भी देखे कितने मुसलमान शहीद हुए, ना कत्ल हुए कितने मुसलमान के हाथ। और फिर अभी भी देख रहे कि कितने मुसलमान मुमालिक आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, इत्तिकादी तौर पर, लिसानी तौर पर, जुगराफियाई तौर पर, ये कितने आपस में एक दूसरे से टूटे हुए हैं। ये सिर्फ हमारी आजमाइश के लिए है, हमारी आजमाइश के लिए है। इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला इससे राजी है, माज़ल्ला अस्तगफिरुल्लाह, कि हमारे ऐसे हालात हो तो अल्लाह ताला राजी होगा, ये मुराद नहीं। बल्कि अल्लाह ताला ने अपने इल्म कुदरत से, जो अल्लाह ताला को इल्म है, अजली इल्म से, तकदीरी इल्म से अल्लाह ताला ने इसको बयान फरमाया और हुजूर ने बयान फरमाया कि आपकी उम्मत इन फितनों में मुब्तला हो जाएगी। और हुजूर ने उम्मत को खबरदार किया है कि इन फितनों से बचकर रहना, आपस में इत्तिफाक रखना, आपस में इत्तिहाद रखना, और आपस में कत्ल गारत गरी से, आपस में दुश्मनी से, अदावत से बचना, और एक दूसरे के साथ भाई बनकर रहना। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए तलकीन फरमाई है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने इसी आयत में फरमाया, आयत नंबर 65 में, उन्जुर कैफा नुसर्रिफुल आयात, आप देखिए कि हम किस किस तरह आयात बदल बदल कर बयान करते हैं, लअल्लहुम यफ्क़हून, ताकि वो समझ सके। फरमाया मुख्तलिफ तरीकों से हम आयात बयान करते हैं, अपना पैगाम भेजते हैं, ताकि इंसान हक को पा सके, हक की मारिफत हासिल कर सके, और उसे पता चल सके कि दुनिया आरजी है और ये सिर्फ इम्तिहान गाह है, और हकीकी तौर पर अल्लाह की बंदगियां, उसमें कामयाबी है। इसके बाद है आयत नंबर 66, सूरतुल अनआम, आयत नंबर 66, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, वकज़्ज़बा, और जुटला डाला, बिही, इसको, और इसको जुटला दिया, कौमु का, आपकी कौम ने, कौम का आपकी कौम ने, वाहुवा, हालांकि वो अलहक्कु, हक है, हालांकि वो सरासर हक है। फरमाया आपकी कौम ने इसको जुटला दिया, हालांकि वो सरासर हक है। कुल आप फरमा दें, लस्तु, लस्तु मैं नहीं हूं, लस्तु मैं नहीं हूं, अलैकुम, अला ऊपर, कुम तुम्हारे, लस्तु अलैकुम मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हूं, बिवकील निगहबान। कुल लस्तु अलैकुम बिवकील, ए हबीब आप फरमा दे मैं तुम पर निगहबान नहीं हूं।
اب इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने फरमाया आपकी कौम ने इसको जुटला दिया और ये सरासर हक है, बाहुवल हक। ये इशारा हो रहा है कुरान की तरफ। फरमाया जो कुरान आया ये सरासर हक है। कुरान की एक खूबी को, एक सिफत को, कुरान के सिफाती नाम को अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। फरमाया ये बिल्कुल सरासर हक है, इसमें बातिल दाखिल नहीं हो सकता, बातिल को इससे कोई सरोकार नहीं है। फरमाया आपकी कौम ने इस हक को जितला दिया है। तो इस हक को जितलाने का मतलब है कि वो अल्लाह के अजाब का इंतजार कर रही हैं, अल्लाह का अजाब चाहते हैं। फिर आगे फरमाया ए हबीब आप फरमा दें लस्तु अलैकुम बिवाकिल, मैं तुम पर निगहबान नहीं हूं, मैं तुम पर निगहबान नहीं हूं, मैं तुम्हारा कोई जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तुम्हें कोई जबरन मोमिन नहीं बना सकता। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई, तुम्हारी गर्दन पर तलवार नहीं रखी कि तुम लाजमन मोमिन हो। क्योंकि कुरान और सुन्नत इसका मंशा ये, अल्लाह की मंशा ये है कि बंदों तक अहकाम पहुंचा दिए जाएं। आगे हिदायत पाना ये उस बंदे के जिम्मा है कि कौन शख्स हिदायत पाता है, और अल्लाह ताला किसको हिदायत अता फरमाता है। तो जो कोई भी इखलास से सच्चे दिल से पाएगा उसे मिल जाएगी। अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर भी फरमाया, सूरतुल गाशिया आयत नंबर 21-22, उसमें फरमाया फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, ए हबीब आप नसीहत करते रहें, ए हबीब आप नसीहत करते रहें, इन्नमा अंता मुज़क्किर, बेशक आप नसीहत ही करने वाले हैं, लस्त अलैहिम बिमुसैतिर, आप उनको जबर से मनवाने वाले नहीं हैं, जबर से मनवाने वाले नहीं हैं। आपका काम सिर्फ नसीहत करने, कुरान का पैगाम फैलाना है। आगे किसी के मुकद्दर में हिदायत है या नहीं, या अल्लाह जाने बंदा जाने। तो यहां भी उसी को बयान फरमाया। इसके बाद सूरतुल अनआम आयत नंबर 67, उसमें फरमाया लिकुल्ली, हर एक के लिए, लिकुल्ली सब के लिए, नबाइन खबर, हर खबर के लिए, मुस्तकर्रुन वक़्त मुकर्रर है, लिकुल्ली नबाइन मुस्तकर्रुन, हर खबर के लिए वक़्त मुकर्रर है, वसौफा और अनकरीब तालमून, तुम जान लोगे, और अनकरीब तुम जान लोगे। अब अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ फरमाया हर खबर के लिए वक़्त मुकर्रर है, हर खबर के लिए वक़्त मुकर्रर है। किस पर मौत कब आनी है ये भी वक़्त मुकर्रर है, किसी कौम पर अजाब कब आना है ये भी वक़्त मुकर्रर है, किसी कौम ने कब अल्लाह की बारगाह में पेश होना है ये भी वक़्त मुकर्रर है। यानी हर चीज का वक़्त मुकर्रर है। और मुसलमान काफिरों पर गालिब कब होंगे ये भी वक़्त मुकर्रर है, और ये साल निगू कब होंगे ये भी वक़्त मुकर्रर है। हर चीज का फरमाया वक़्त मुकर्रर है। क्योंकि हम पीछे पा रहे हैं पिछली आयत में कि काफिर कहते थे कि आप हम पर अजाब ले आए, वो भी अजाब के तलबगार थे कि जल्द जल्द हम पर अजाब ले आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हर एक चीज का वक़्त मुकर्रर है। और फिर आगे फरमाया वसौफ तअलमून, अनकरीब तुम जान जाओगे, अनकरीब तुम जान जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम पर मौत आ जाएगी, जब तुम रब के सामने जाओगे, अपने अमाल के जवाब दे होगे, अपने कुफर के जवाब दे होगे, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दुनिया में मुखालफत करते रहे उसका क्या अंजाम है। और मैं अनकरीब तुम आगाह हो जाओगे। इसमें अल्लाह ताला ने अहले ईमान को भी हिताब कर दिया, काफिरों मुशरिकों को भी हिताब कर दिया, हर एक को हिताब कर दिया कि हर बंदा जान जाएगा, हर बंदा हकीकत हाल जान जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद का कमा को फहम नसीब फरमाए, हमें अल्लाह ताला अपनी नाफरमानी से, माआसी से, कुफर से, शिरक से, बिदआत से, जलालत से, गुमराही से, हर तरह की बेअदबी से अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का कमा को फहम नसीब फरमाए और हर तरह के अजाब से हमें अपनी पनाह अता फरमाए, अपनी गिरफ्त से पनाह अता फरमाए, अपनी रहमत हमारे शामिल हाल फरमाए और हमें कुरान मजीद का कमा को फहम नसीब फरमाए, हमें इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।
وما علیہ الا البلاغ المبین.